بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہر سیفی جو ہے یہ میرے مرشد کی کرامت ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے ہیں کہ ان کے چہرے چمکتے ہیں، سیفیوں کے چہرے چمکتے ہیں۔ تو تعارف تو بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، ایک ایک کو ہم تعارف کے لیے نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ ماسٹر صاحب انہوں نے خوبصورت انداز میں یہ اہتمام کیا ہے محفل کا، تو ان سے میں درخواست ہے کہ تھوڑی سی اپنی بات بتا دیں، دل کی بات جو بھی ہے ان کے وہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیا اور کیا حقیقت میری، یہ سب کچھ میرے سونے مرشد ہے نسبت تیری۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، سرکار نے مجھے جوڑ کے انمول کر دیا۔ میرا کیا تعارف ہے، تعارف تو سستی کا ہے، جس نے اپنی نگاہ سے صرف مجھے نہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کی زندگیاں بدل ڈالی صرف نظر سے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں نے یہ تاثیر دیکھی، اپنے جیسے ہزاروں نے لاکھوں گناہگاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی، اور تصویر بھی بدلتی دیکھی۔ سرکار تصویریں بھی بدل دیتے ہیں، یہ کمال ہے سرکار کی نگاہ مبارک کا، غیر میاں محمد انفی سیفی مبارک کا کمال ہے۔ جب آپ سرکار سے میں ملا، پہلی دفعہ ملا، مجھے نہیں پتا، اب تو آپ سارے سیفیوں کا نام آپ نے سن رکھا ہے، جانتے ہیں، میں نے سیفیوں کا نام تک نہیں سنا ہوا تھا۔ اس سے پہلے والے ماسٹر کو تو آپ جانتے ہیں نا، میں وہ بات کروں جب میں سرکار میاں صاحب مبارک کو ملا ہوں، تو اس وقت میری کیا پوزیشن تھی۔ میں دم کروانے گیا، یہ میرے محسن اظہر صاحب، آپ تھوڑا سا کھڑے ہو جانا، ان کو میرے ساتھ بھیجا گیا پہلی دفعہ نا، یہ میرے پیر بھائی ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ مجھے ساتھ لے کے گئے دم کروانے کے لیے، مجھے سینے میں درد ہوا، ڈاکٹر نے کہا آپ دل کے مریض ہیں، تو یہ مجھے ساتھ لے کے آتے ہیں، ہمارے پیر جو ہے نا وہ دل ٹھیک کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا دم کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں دم ہی کرتے ہیں۔ بس غلام نبی صاحب گونو صاحب ادھر بیٹھے ہوئے، وہ میرے ساتھ تھے، میرے بھائی ہیں بڑے، وہ اس لیے ساتھ تھے کہ میں دل کا مریض ہوں، اس لیے وہ میرے ساتھ تھے۔ ہم دونوں اظہر صاحب کے ساتھ سالم سے کوسٹر پر بیٹھے، اور یہ اپنے مرشد کی باتیں سنا، جس طرح میں سناتا رہتا ہوں نا، ہر سیفی مرشد ہی کرتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا یہ میرے پیر ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا اظہر صاحب میں نے دم کروانا ہے، آپ دم بھی فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں دم کرتے ہیں، تجھے ٹھیک ہو جاؤ۔ میں کہا اچھا چپ کرو، میں سگریٹ لا کے نپا منہ پر۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے بات شروع کرنی اپنے مرشد کی، مجھے تو نہیں پتا تھا نا ان کو کیا لگی ہوئی ہے۔ میں نے دم کروانا، ہاں میں کہتا ہوں اظہر صاحب دم کرتے ہیں آپ کے پیر؟ دم کرتے ہیں، آپ کا دل ٹھیک ہو جائے۔ کمال۔ جب ہم آستانے پہ پہنچے تو صفدر صاحب کو تو اب نہیں یاد، مجھے وہ وقت یاد ہے، یہ ڈالے پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ صفدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور کی طرف ان کا منہ ہے، تو یہ اظہر صاحب دوڑ کے جا کے انہوں نے مصافحہ کیا اور دستبوسی کی۔ واپس میں کہہ رہا کون سا کہ اندر ساڑھے صاحبزادہ مرشد صاحب سے، بس لیے میں کہا اچھا، دوڑ کے گیا، کہتے ہاں صفدر صاحب سے۔ اچھا ہم آ گئے آستانے میں، جب اندر ہم داخل ہوئے آستانے کے، ہم تینوں جا رہے ہیں اور ہمارے پاس سے نا گاڑی اندر آستانے میں گزری، انہوں نے ایسے کیا، کیا ہوا ہے؟ سرکار مبارک ہے گاڑی میں۔ میں نے کہا اچھا ہاں، آگے گزری گاڑی، میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہتے کچھ نہیں، مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا نا کیا ہوتا ہے۔ کہتے نہیں کچھ نہیں۔ اوپر والے مسجد کے حصے میں زور کا وقت ہو گیا، لنگر کھا کے نا وضو کر کے تب اوپر چلے گئے، تو جب ہم تھوڑی دیر بیٹھے ہی ہیں تو سارے کھڑے ہو گئے، اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگی، ہم بھی کھڑے ہو گئے ان کو دیکھ۔ تو جب سرکار برگ اوپر تشریف لائے اللہ، تو مجھے ایسے معلوم ہوا یہ ساری مسجد اس طرح کر رہی ہے۔ اب میں کچھ بھی نہیں جانتا، تو میں اس طرح چہرے مبارک کو دیکھنے لگ گیا۔ آپ تشریف لے سیدھے نماز کے لیے آپ کھڑے ہو، ہم سب نے زور ادا کی، اس طرح بیٹھ گئے۔ اب میرے ذہن میں وہ دم والی بات تھی، میں دم کروانے آیا ہوں، اس طرح سرکار نے دیکھا نا ادھر میں بیٹھا، آپ نے اشارہ کیا،
آگے کہتے کہاں سے آئے ہو؟ یار منڈی بہودی سے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد عارف جاوید۔ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں ٹیچر۔ اچھا ماسٹر صاحب۔ اس دن سے نا ماسٹر ہی مجھے کہتے ہیں نا، جب سرکار نے فرما دیا ماسٹر صاحب ماسٹر عارف، لوگ کہتے ہیں اب یہ ساتھ کیوں لکھتے ہیں؟ میں نے کہا میرے مرشد کو پسند ہے، آپ میرے ساتھ پیر وغیرہ نہ لکھیں، نہ صوفی لکھیں، نہ میں اس قابل ماسٹرز لکھیں کریں، ماسٹر عارف صاحب۔ یہ مجھے بہت پسند ہے کہ مرشد نے پہلے دن فرمایا تھا اچھا ماسٹر صاحب ہیں آپ؟ میں نے کہا جی ماسٹر۔ اچھا آپ کیوں آئے؟ حضور میں دم کروانے۔ کیا ہے آپ کو؟ میرے ادھر نا دل میں درد ہوا ہے۔ اچھا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے سوال آپ نے کیے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ دل کے مریض ہو گئے۔ آپ مسکرا دی، آپ فرماتے ہیں ماسٹر صاحب بات یہ ہے یہ درد تو تمہیں ادھر لانے کے لیے تھا، اب ادھر سے تمہیں آگے والا درد مل جائے گا۔ پھر بھی مجھے کوئی نہیں سمجھ وہ درد کیا ہے تو یہ درد کیا ہے۔ تو تھوڑی دیر بیٹھ گئے، سامنے میں بیٹھا ہوں اور سرکار توجہ فرما، اب تو مجھے پتا ہے نا، اس وقت نہیں پتا تھا۔ اچھا میں نے کہا حضور تھوڑی دیر میں دم کروانے آیا۔ میں دم ہی کر رہا ہوں ماسٹر صاحب، دم ہی کر رہا ہوں۔ پھر آپ دوسروں سے باتیں کرتے رہتے، پھر تھوڑی دیر گزر گئی۔ میں نے کہا حضور میں دم کروانا۔ ماسٹر صاحب میں آپ کو دم بنا رہا ہوں، دنیا آپ سے دم کروائے گی۔ پھر خاموش ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر گزری کہ حضور ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ تو ماسٹر صاحب ایک ڈاکٹر حکیم ہوتا ہے جس کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ پیسے لے لیتا ہے، دوائی دے دیتا ہے۔ ایک ایسا حکیم ہوتا ہے جس کے پاس مریض آتا ہے، وہ اس سے پیسے بھی نہیں لیتا اور اس کو وہ نسخہ بتا دیتا ہے کہ یہ چیزیں لے لو، پھکی بنا لو، خود بھی استعمال کرو، لوگوں کو بھی استعمال کرو۔ میں وہ حکیم ہوں اور لیتا بھی کچھ نہیں ہوں۔ میں تمہیں دوا بنا رہا ہوں، میں تمہیں دم بنا رہا ہوں۔ دنیا تیرے پاس بیٹھنے والا شرابی شراب چھوڑ دے گا، زانی زنا چھوڑ دے گا، بے شرع معاشرہ ہو جائے گا، بے نمازی با نمازی ہو جائے گا، نمازیں پڑھنے والا ہو جائے گا۔ تو میں نے ایسے کیا۔ آپ فرماتے ہیں ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو جو میرے مرشد نے پہلے دن فرمایا ویسے ہی ہوا، اور جب ہمیں اجازت ملی تو آپ نے اس طرح سینے پہ ہاتھ پھیرا میرے، کہتے ماسٹر صاحب یہ تمہیں کچھ نہیں کہتی، یہ درد نہ ہوتا تو تم ادھر نہ آتے، اب یہ اگر ٹھیک ہو گیا تو تم نے پھر بھی نہیں آنا ہے، یہ درد تمہیں کچھ نہیں کہتی۔ تو اس دن سے مجھے پتا والوں نے اللہ کے نام کی بوٹی لگا دی میرے اندر۔ 2 مہینے بعد جا کے میں بیعت ہوا، تو اب تو پتا چلتا ہے نا، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں، وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج بہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہوں، جو کوئی محرم دل دا ہوئے باہو سوئی رب پچھاڑے ہوں۔ ہوں تو میں جس طرح سرکار فرمائے ماسٹر صاحب آپ مجھے بڑی دعائیں دیں، میں کہنا ہے تن میرا جے چشمہ ہوئے تو میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک ویکھاں تے ہک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں میں صبر نہ آوے باہو میں ہور کتے وال بھجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو میں لکھ کروڑا حجا ہوں۔ آپ سارے تو مجھے جانتے صاحبزاد صاحب کا حکم ہے، یہ میں نے عرض کر دی ہے، اور اپنے مرشد کو ایک سانس میں پتہ کتنی کتنی دعائیں دیتا ہوں۔ میرے سونے مرشد نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا، آپ نے کتنا کرم کیا، اور ایک لفظ تک آپ نے یہ نہیں کہا جا کے آپ نے ماسٹر صاحب نمازیں پڑھنی ہے۔ جب میں نے اجازت لی آپ نے مصافحہ فرمایا تو تھوڑی سی نا آپ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی، اب میرے سارے جسم ایسے لگا کرنٹ پھر گیا ہے، تو میں گر پڑا۔ جب میں اٹھا نا آپ کھڑے مسکرا رہے ہیں، کہتے ماسٹر صاحب ایک ہی بات آپ کو کہنی ہے، اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ حضور فرمائیے، آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں چھوڑنا، بس یہ مرشد کا بتایا ہوا نسخہ جو اللہ کرے سب دیاں لگیاں انشاءاللہ توڑ چڑھ جاون، سب سنگتاں رل پانی نو گئیاں تے کوئی کوئی مرسی بھر کے، جنہ نے بھر کے سر تے دریا پیر دھرن جر جر کے، وہاں علیہ نے اللہ جی۔